بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ پورے عالم انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کلاس 8 کے بچوں کے لیے، سبجیکٹ ہے انگلش اور لیسن گلوبل وارمنگ۔ اس کے کوشچن آنسر والا سیشن جو ہے وہ ہمیں آج کرنا ہے۔ تو پہلا کوشچن جو ہے، وائی ہیز دی ارتھز ایوریج سرفیس ٹیمپریچر انکریزڈ؟ زمین کا جو اوسط درجہ حرارت ہے وہ کیوں بڑھا ہے؟ اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے دا ارتھز ایوریج سرفیس ٹیمپریچر ہیز انکریزڈ ڈیو ٹو دی گلوبل وارمنگ۔ زمین کا جو اوسط درجہ حرارت ہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بڑھا ہے۔ which has increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere produced by the human activities such as deforestation and burning of fossil fuels، جس کی وجہ سے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کا ارتکاز خلا میں یا ایٹماسفیئر میں ہوا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ انسان کی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوا جیسے کہ ڈیفارسٹریشن، جنگلات کا بے تحاشا کٹاؤ، اور جو فاسل فیولز جلانے کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز کا ارتکاز ہوا، اس سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوا اور اسی سے زمین کا جو اوسط درجہ حرارت ہے وہ بڑھا۔ پھر سے آپ میں اس آنسر کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ دا ارتھز ایوریج سرفیس ٹیمپریچر has increased due to the global warming, which has increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere produced by the human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. Question number 2. Why is the Himalayan region called the water tower of Asia? ہمالیان ریجن کو واٹر ٹاور آف ایشیا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے دا ہمالیان ریجن از کورڈ آف اباؤٹ 33,000 اسکوائر کلومیٹر بائی گلیشیئرس۔ ہمالیہ کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً 33,000 اسکوائر کلومیٹر تک صرف گلیشیئر سے ڈھکا ہوا ہے۔ which act as a mother to several streams and rivers، جو ذریعہ ہے بہت سارے اسٹریمز، نہروں اور دریاؤں کا، اینڈ سپورٹ اکانومی اینڈ livelihoods to millions of people in several countries of Asia، اور ان دریاؤں اور نہروں سے بہت سارے ملکوں کی معیشت اور بہت سارے لوگوں یعنی بہت سارے لاکھوں لوگوں کا روزگار ایشیا کے بہت سارے ممالک میں چلتا ہے انہی دریاؤں اور انہی نہروں کی وجہ سے۔ سو اٹ از کالڈ دا واٹر ٹاور آف ایشیا۔ اسی کی وجہ سے ہمالین ریجن کو واٹر ٹاور آف ایشیا کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 3، میں پھر سے کوشچن نمبر 2 ریپیٹ کرتا ہوں پہلے۔ دا ہمالیان ریجن از کورڈ آف اباؤٹ 33,000 اسکوائر کلومیٹر بائی گلیشیئرس which act as a mother to several streams and rivers and support economy and livelihood to millions of people in several countries of Asia, so it is called the water tower of Asia۔ water tower of Asia جو ہے اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں رکھیں گے۔ کوشچن نمبر 3، what are the main sources of water in the Kashmir Valley؟ وادی کشمیر میں بڑے بڑے جو سورسز ہیں، ذریعے ہیں پانی کے، وہ کیا ہیں؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے فلڈ پلین لیکس، ہائی آلٹیٹیوڈ ہمالین لیکس، پیرینیل ریورس آف انڈس سسٹم،
wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs are the main source of water in the Kashmir Valley. کشمیر میں بہت سارے وسائل ہیں پانی کے، جس میں بہت سارے لیکس آتے ہیں جو پلین علاقوں میں، میدانی علاقوں میں بھی لیکس ہیں، یا ہمالیہ یا پہاڑی علاقوں میں بھی ہیں، جیسے ہماری پینگونگ لیک ہے، گنگبل لیک ہے، اسی طرح سے شیشناگ لیک ہے. بہت ساری لیکس ہیں جو ہمارے پہاڑی علاقوں میں بھی ہیں، ہمالین ریجن میں پڑتی ہیں. اسی طرح سے ہماری میدانی علاقوں میں بہت ساری لیکس ہیں، جیسے کہ ولر، ہمارا ڈل لیک وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ساری لیکس ہیں. آچار لیک، یہ ہماری پلین ایریاز میں پڑتے ہیں، میدانی علاقوں میں پڑتے ہیں. تو یہ پانی کا سورس ہے ہمارے لیے. اور بہت سارے ریورز، دریا، جو جیسے دریائے سندھ یا دریائے جہلم، چناب، بہت سارے دریا جو بہتے ہیں، یہ بھی ہمارے سورس ہیں، ذریعے ہیں پانی کے. اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے پونڈس، ریزرویئرس ہیں، سٹریمز ہیں، سپرنگز ہیں، یا ایسے تالاب، چشمے، یا ایسی نہریں جو برفانی علاقوں سے نکلتی ہیں، گلیشیئر سے نکلتی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے پانی کا ذریعہ ہیں. تو میں پھر سے پڑھتا ہوں یہ: فلڈ پلین لیکس، ہائی آلٹیٹیوڈ ہمالین لیکس، perennial rivers of Indus system, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs are the main source of water in the Kashmir Valley. Question number 4. Why is the water the most precious natural resource? پانی کو ایک انمول قدرتی وسیلے کے طور پہ کیوں مانا جاتا ہے، کیوں اتنا اہم ہے پانی؟ اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے: واٹر از دا موسٹ پریشیس نیچرل ریسورس بیکاز اٹ سیوز آور لائفز ان مینی ویز. پانی ایک بیش قیمت انمول قدرتی وسائل میں سے ایک ہے، اس لیے ہے کیونکہ ہماری زندگیاں بہت سارے طریقوں سے بچاتا ہے. سچ ایز، جیسے کہ وی ڈرنک اٹ، ہم پینے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں. بیکاز وی کی ناٹ لیو وداؤٹ اٹ، ہم پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اٹ ہیلپس ان دی اکانومی، یہ ہماری معیشت میں، ہماری معیشت کو رواں دواں رکھنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے. ڈیولپمنٹ، ترقیاتی کام جو ہیں وہ پانی کا بہت اہم رول ہے اس میں. livelihood and mainly it keeps us clean from dust and dirt. ہمارا روزگار پانی سے جڑا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا. ہم اور زیادہ تر جو ہے ہم واشنگ کے لیے، دھونے کے لیے، چاہے نہانا ہو، چاہے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہو، تو اس کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں. فل اسٹاپ. اٹ از یوزڈ ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی. پانی کا استعمال ہم بجلی کی پیداوار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ان ادر ورڈز، یا دوسرے الفاظوں میں اگر ہم کہیں، اٹ برائٹس اپ آور ڈارک رومز، یہ ہمارے اندھیرے کمروں کو اجالے میں تبدیل کرتا ہے. اٹ از یوزڈ فار ایگریکلچر، یہ زراعت کے لیے بھی، ہماری کھیتی باڑی کے لیے بھی پانی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے. سو دیٹ وی کین گیٹ 2 ٹائم میلز. اسی کی وجہ سے جب ہمارا زراعت، ہمارا ایگریکلچر پانی سے چلتا ہے، اگر ہم ایگریکلچر نہیں چلا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، یعنی پانی کی وجہ سے ہی ہم 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں. اٹ از ریئلی اے پریشیس نیچرل ریسورس. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنا اہم ہے ہماری زندگیوں کے لیے. یہ قدرتی وسائل میں سے سب سے اہم کیوں مانا جاتا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ آنسر: واٹر از دی موسٹ پریشیس نیچرل ریسورس بیکاز اٹ سیوز آور lives in many ways, such as we drink it because we cannot live without it, it helps in the economy,
development, livelihood, and mainly it keeps us clean from dust and dirt. Full stop. It is used to generate electricity, in other words, it brightens up our dark rooms. Full stop. It is used for agriculture so that we can get 2-time meals. Full stop. It is really a precious natural resource. Full stop. Question number 5. How has Kashmir been influenced by global warming? کشمیر پر گلوبل وارمنگ کا کیسے اثر پڑا ہے؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے کشمیر ہیز بین بیڈلی انفلوئنسڈ بائی دی گلوبل وارمنگ. کشمیر کا بہت ہی برا اثر پڑا ہے، کشمیر پر جو ہے گلوبل وارمنگ کا بہت ہی برا اثر پڑا ہے. سنس لاسٹ 2 decades، پچھلی 2 دہائیوں سے. مینی چینجز ہیو بین سین، بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اینڈ وٹنسڈ ان دی ویلی، جو کہ ہماری وادی میں دیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں. واٹر از بیکمنگ اسکیئرس ڈے بائی ڈے ڈیو ٹو دا میلٹنگ آف کولہائی گلیشیئر. پانی دن بدن بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے ہمارا جو کولہائی گلیشیئر ہے وہ میلٹ ہو رہا ہے، وہ پگھل رہا ہے. دا مین سورس آف واٹر ان کشمیر، جس کو کہ ہم ایک بہت بڑا ذریعہ پانی کا کشمیر میں مانتے تھے یا مانتے ہیں. فل اسٹاپ. دا کلائمیٹ ہیز ٹوٹلی بین چینجڈ، جو ہمارا موسم ہے، جو ہماری موسمی حالات ہیں یہاں کے، وہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. فل اسٹاپ. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین اسپرنگ, سمر اینڈ ونٹر. اب موسموں میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یعنی اب ہم موسم بہار یعنی اسپرنگ، موسم گرما سمر اور ونٹر میں بالکل فرق ہی نہیں کر پاتے. فل اسٹاپ. ویٹ لینڈس دیٹ ور اے پارٹ آف واٹر فار اریگیشن ان کشمیر ہیو بین concretized. It has reduced the production of crops. جو ہمارے پاس پانی کے وسائل تھے جن سے ہم سینچائی کرتے تھے اپنی فصلوں کی، وہ اب یا تو تبدیل کیے گئے ہیں کانکریٹ اسٹرکچر میں، جس کی وجہ سے پانی اب بہت کم پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے پانی کی پیداوار کم ہو چکی ہے، اور ہماری سینچائی کی جو ضرورت ہے وہ بھی ہم پوری نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے جو ہماری پروڈکشن ہے، یعنی جو ہماری پیداوار ہے فصلوں کی، وہ بہت کم ہو چکی ہے. فل اسٹاپ. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آنسر. کشمیر ہیز بین بیڈلی انفلوئنسڈ بائی دی گلوبل وارمنگ سنس لاسٹ 2 decades. Many changes have been seen and witnessed in the valley. Full stop. Water is becoming scarce day by day due to the melting of Kolhai glacier, the main source of water in Kashmir. Full stop. The climate has totally been changed. Full stop. It is difficult to distinguish between spring, summer and winter. Full stop. Wetlands that were a part of water for irrigation in Kashmir, have been concretized. Full stop. It has reduced the production of crops. Full stop. Dear students, that's all for today. We will continue this lesson from question number 6 in the next video. Till then, take care. Thank you. Have a nice day.